السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقیہ غزل۔ میرے تمام ریڈرز سلامت رہیں۔ آپ سب کی پرخلوص چاہتیں اور بے لوث دعائیں مجھے ملتی رہتی ہیں۔ بلا شبہ آپ کی دعائیں اور چاہتیں بہت اہم ہیں، ان میں کمی مت کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ میری ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کریں۔ آپ کی محبتیں اور ساتھ بہت اہم ہیں۔ ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہی ہوں ملک کی ترقی و خوشحالی کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ کل مجھے ایک ای میل ملی کہ میم، آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ موجودہ حکمت عملیاں ملک کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ناکافی ہیں، تو آپ ہی کوئی حل تجویز کر دیں۔ ای میل پڑھ کر مجھے اس بادشاہ کا قصہ یاد آ گیا جس نے اپنے ملک کے تمام دانشوران کو کھانے پر بلایا تھا اور یہی سوال کیا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ گزرا۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو یہ گمان کی حد تک یقین تھا کہ اس کے عہد میں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور عوام مطمئن اور خوشحال ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے درباری ہوس و لالچ کی حد میں اس حد تک اندھے ہو چکے تھے کہ وہ بادشاہ کے ہر عمل پر واہ 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 کرتے تھے اور بادشاہ نوازتا چلا جاتا تھا۔ نوازنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا ہے اور یہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ جو اچھی واہ واہی کر لیتا ہے وہی پاتا ہے۔ تو اور یہ حالات یہ تھے کہ جو ملکی حالات تھے ان کو اور حقائق کو یوں توڑ مروڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے کہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ بہت اچھا ہے، بلکہ بادشاہ کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ کیوں نہ میں اپنے جو ملکی دانشور ہیں ان سے یہ رائے طلب کروں کہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ملک میں مزید ریاستی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے ایک دعوت عام کا اہتمام کیا اور اپنے ملک کے تمام نامور دانشوران کو دعوت دی گئی۔ تو پہلے جو نامور تھے ان میں خوش آمدی نہیں ہوا کرتے تھے، سبھی لوگ شامل تھے کیونکہ دعوت عام تھی۔ ویسے بھی بادشاہ کچھ جاننا چاہ رہا تھا، تو تمام جو دانشور تھے وہ اس دعوت میں شامل تھے۔ دل میں ایک خدشہ تھا، ایک خوف تھا، کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو کہ بادشاہ کو ناگوار گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹال مٹول سے بھی کام لیا، مگر بادشاہ کا حکم تھا، ماننا تو فرض تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنے دانشوران سے کہا، مجھے کوئی ایسا حکیمانہ قول لکھ کر دو جو ریاستی خوشحالی میں میری مزید مدد کر سکے۔ یہ سننا تھا کہ دربار پر ہی نہیں، درباریوں پر ہی نہیں، تمام دانشوروں پر بھی سکتہ طاری ہو گیا۔ تو سب خاموش تھے۔ ایسے میں ایک نوجوان دانشور موجود تھا۔ اس نے کاغذ قلم لیا اور بادشاہ کو لکھ کر دیا، باپ مر جاتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے، پوتا مر جاتا ہے۔ بادشاہ یہ پڑھ کر خفا ہو گیا اور اسے پوچھا، یہ تم نے کیا لکھا ہے؟
اس نے کہا عالم پناہ آپ کا اقبال بلند ہو، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا ہاں بولو۔ تو اس نے کہا کہ عالم پناہ اگر آپ کا بیٹا یا پوتا آپ سے پہلے مر جائے تو آپ پر مصیبت ٹوٹ پڑے گی، لیکن اگر آپ پہلے مرتے ہیں پھر آپ کا بیٹا مرے اور پھر پوتا مرے تو یہ ایک فطری ترتیب ہوگی، اس میں وہ تکلیف نہیں ہوگی، وہ بربادی نہیں ہوگی جو کہ اس طرح اور اس ترتیب سے ہٹ کر اور اس ترتیب کے مطابق نہ ہونے سے ہوگی، اور فطری ترتیب میں ہی ریاستی خوشحالی چھپی ہوئی ہے۔ قانون کی فراہمی کو بلا امتیاز، فوری اور ممکن بنا کر حقدار کی دادرسی کر کے اور غریب کی مدد کر کے اور حقدار کو نواز کر اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دے کر، چاہے بلا امتیاز، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہی ریاست کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا جا سکتا ہے اور خوشحال بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ریاست کا زوال یقینی ہے، اور اس ریاست کو صفحۂ ہستی سے مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بلا شبہ ملک کی ترقی و خوشحالی کا راز، یقینی بنانے کا راز فطری ترتیب میں چھپا ہوا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، درباریوں اور خوش آمدیوں سے جان چھڑائیں اور حقداروں کو نوازیں تاکہ آپ کا نام تاریخی اوراق میں سنہرے حروف سے لکھا جائے اور تبدیلی کا وہ خواب جسے لے کر آپ چلے تھے وہ شرمندہ و تعبیر ہو سکے۔ جزاک اللہ، آپ سلامت رہیں۔